मुस्लिम कम्युनिटी में फैल रहे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जमीयत उलेमा फरीदाबाद जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर समाज सुधार की काम कर रही है। देश के कोने कोने से वक्ताओं को फरीदाबाद की सरजमी पर बुलाकर मुस्लिम समाज में फैल रही बुराइयों जैसे नशा, दहेज, 3 तलाक, बदअखलाकी आदि को दूर करने पर पुरजोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मौलाना अजीमुल्लाह कासमी, कुलपति मदरसा फुरकानिया गोंडा उत्तर प्रदेश ने अपने 2 दिवसीय फरीदाबाद व मेवात के दौरे पर आज मदरसा तालीमुल कुरान हक्कानिया बड़खल फरीदाबाद पहुंचे, जहां मौलाना जमालुद्दीन जिला अध्यक्ष जमीयत उलेमा फरीदाबाद की अध्यक्षता में मौलाना मोहम्मद इकबाल जिला उपाध्यक्ष, मौलाना इनामुल हसन जनरल सेक्रेटरी, मौलाना अताउल्लाह इमाम बड़खल मस्जिद, हाफिज मोहम्मद सऊद, मौलाना जकरिया आदि ने मौलाना अजीमुल्लाह कासमी का बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत और इस्तकबाल किया। पेश है खास रिपोर्ट। अब मुझे लगता है कि आप लोगों का आज मीटिंग है और आपस में बैठ के कुछ गुफ्तगू हो रहा है, और क्या है मौजू आज का, किस चीज़ को लेके आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? मैं सबसे पहले तो आपका चैनल PNN इसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मदरसा तालीमुल कुरान हक्कानिया में बड़खल आके आज जिस मौजूआत को लेके नहीं ये मीटिंग ख़ास हुई है जमीयत उलमा ज़िला फरीदाबाद की तरफ से, कि इसके अंदर बहुत सी जो ज़िले के अंदर और समाज के अंदर बुराइयां हैं, जैसे जुआ है, नशा है और धोखाबाजी है, इन बातों को लेके इधर जहेज जैसी चीज़ सबसे ख़तरनाक, हाल ही में गुजरात की बेटी आयशा जो साबरमती समंदर के उसमें खुदकुशी कर ली, जिसने अपने खाविंद के जुल्म जास्ती और जहेज पूरा ना होने की उससे, कि आगे इस तरह की बेटियां वो मौत की शिकार ना बने और उन पे जुल्म जास्तियाँ ना हों, तो हमारी कोशिश ये होगी कि उलमाए किराम के उससे बुराइयों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने का प्रयास करें। उसके लिए हमारे जहन के अंदर और जो हमने सब ने मिल के उलमाए किराम ने ये मशवरा किया कि मसाजिदों में ज़िला फरीदाबाद के में हर इमाम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट खुतबे से पहले इस बात को लोगों के लिए जागरूक करने के लिए बताए कि दहेज के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएं, ना दहेज लें ना दहेज दें। कोशिश कर सकते हैं हम, बाकी तो कुदरत जैसे भी मतलब उनको समझ देगा उस हिसाब से होगा। जब हम कोशिश करेंगे, पहल करेंगे, तो इसके असरात भी अच्छे आएंगे। इसी तरह से नशा है, जुआ है और बहुत सी बुराइयां हैं समाज के नौजवानों के अंदर जो अपनी ज़िंदगी को और उसको बर्बाद कर रहे हैं। अगर वही तालीम याफ्ता बन के रोज़गारों से और मतलब हुनर से जुड़ के नहीं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की उन्नति के लिए वक्त को लगाएं, तो इससे बहुत बड़ा मतलब एक फ़ायदा पहुंच सकता है। फिर हमारे बीच में आज के उसके लिए हज़रत मौलाना अजीमुल्लाह साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जो मदरसा फुरकानिया गोंडा डिस्ट्रिक्ट UP से उस मदरसे के कुलपति, मदरसे के मोहतमिम हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। खाना पीना सब कुछ हुई, उनके इलाज का हर चीज़ का इंतज़ामात हजरत की उसमें होता है, और बाकी के और बच्चे भी आते हैं। तो आज हमारे बीच में तशरीफ़ लाए हैं। हम जनाब को सुबह के वक्त में जब ट्रेन से आए तो वहाँ से रिसीव किया ओल्ड फरीदाबाद की स्टेशन से, तो सारे साथियों ने बहुत खुशी महसूस की। बड़खल इलाके के फरीदाबाद के काफ़ी आइम्मा हजरात हजरत के इस्तकबाल के लिए यहाँ आए, तो हमने हजरत का गुलदस्ता देकर फूल मालाओं से इस्तकबाल किया। तो हमें ये खुशी है कि हजरत मौलाना अजीमुल्लाह साहब, हमारे मौलाना इनामुल हसन साहब जो हमारी जमीयत उलमा ज़िला फरीदाबाद जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए। 24 मार्च को मस्जिद नूरानी रामनगर बाटा मोड़ मथुरा रोड, बाटा चौक मथुरा रोड पर बहुत जल्दी 24 मार्च को एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें ज़िला फरीदाबाद के हमने सारे इमामों को बुलाया है। मैं उम्मीद करता हूँ फरीदाबाद ज़िले के सारे इमाम इसमें शिरकत करेंगे और इन बुराइयों के खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, जैसे कि DJ है, इधर जुआ है, शराब है,
بے فضول کا خرچہ ہے, بہت زیادہ دہیج ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیٹی کو دیں, خوب دیں, اس میں بھی شامل ہوں, لیکن بیٹی کا حق دے دیں, بیٹی کا حصہ دے دیں بجائے دہیج کے. شریعت میں حضرت مولانا عظیم اللہ صاحب یہاں جو ماشاءاللہ بہت اچھے عالم ہیں, دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں, یہاں تشریف فرما ہے. ان کی اس میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام مذہب کے اندر نہ تو دہیج دینے کا کہیں سوال ہے, حصہ دینے کا ہر جگہ آپ کے سامنے مطلب آ جائے گا. تو بیٹی کے لیے حصہ دیں, بہن کے لیے حصہ دیں, لیکن اس دہیج جو ہماری بیٹیاں اس کا شکار ہو رہی ہیں, بہت سی موت کے گھاٹ اتر رہی ہیں, ظلم زیادتی کا شکار ہو رہی ہیں, تو ان کو اچھی تعلیم دیں, اچھے سنسکار دیں, ان کی اچھی تربیت کریں, تو اس سے ایک نہیں کئی گھر سدھریں گے. تو میں اسی کے ساتھ حضرت کا بھی یہاں استقبال کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائے. حضرت مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگ اب جب ایک پردیش کو چھوڑ کے سماج سدھارک کے کام کر رہے ہیں اور دوسرے جگہ جگہ جا کے پیغام دیا جا رہا ہے, لیکن پیغام کا کچھ اثر دکھتا تب ایک بار کے لیے ہوتا ہے کہ سماج میں جو آپ لوگوں کا محنت ہے وہ رنگ لا رہی ہے. لیکن حال ہی میں جو گجرات میں اتنا بڑا کانڈ ہوا, ایک طریقے سے تہمت ہے سماج میں, تو کیسے یہ خامیہ دور ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہی ہے کہ آج اصلاح معاشرہ کے غرض سے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں, کمیٹیاں قائم ہوتی ہیں, تنظیمیں وجود میں آتی ہیں. سب کا مقصد معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہے, سماج کو سدھارنا ہے. لیکن سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم جب اصلاح معاشرہ کی کمیٹی قائم کرتے ہیں اور ہم معاشرے کی برائیوں کو گنواتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہیز کا لین دین ہے, رسم و رواج کے اندر ہم مبتلا ہیں, نہ معلوم کون سی خرافات کے اندر ہم مبتلا ہیں, ہمارے مسلمان نوجوان شراب, زناکاری, غیبت, چغلخوری, نہ معلوم کیسے غلط کاموں کے اندر ہیں. اس کا اثر اور فائدہ جو نظر نہیں آتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں کی اصلاح دوسروں سے کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ہمارا قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, کہ اے ایمان والو تم اپنی اصلاح کی فکر کرو, اپنی خیر کی فکر کرو. تو ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سدھار ہو, معاشرے سے برائیاں ختم ہو, تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کر لے, اپنے اندر جو برائی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. معاشرہ کوئی کمیٹی کا نام نہیں, معاشرہ ہمارے اور آپ کے مل جل کر رہنے کا نام ہے. اگر ہر شخص اس چیز کا تہیہ کر لیتا ہے, ارادہ کر لیتا ہے کہ جو کمی ہمارے اندر ہے ہم اس چیز کو دور کر لیں, ہم خود جہیز نہ لیں, ہم شراب نہ پئیں, ہم زنا نہ کریں, ہم غیبت نہ کریں, ہم حسد نہ کریں, غرضے کی ساری برائیوں کو انسان اپنے اندر تلاش کر کے دور کرنے کی کوشش کر لے, تو خود بخود برائیاں ختم ہو جائے گی اور معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن جب تک ہم کمیٹیاں بنا کر کے اور یہ گنواتے رہیں گے کہ قوم یہ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے, اور اپنی فکر اگر نہیں ہوتی ہے تو اس سے کبھی اصلاح نہیں ہوگی. کتنی بھی ہم کمیٹی بنا لیں سب بیکار ہے, کہہ لیجیے. مجھے لگتا ہے کہ سماج کی بات جب ہوتی ہے اور جب دیکھا جائے کہ جب ہم سماج میں اپنے لوگوں کو سدھار نہیں پاتے ہیں تو وہاں پرشاسن حاوی ہو جاتا ہے, اپنے طریقے سے, اپنے اینگل سے کہیں قانونی کارروائی کر کے سماج کو سدھارنے کے کام کرتا ہے. پر آپ لوگوں کی محنت کہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سماج کی جب ایک طریقے سے ذمہ دار آپ لوگ ہیں, کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کی باتوں کو لوگ سنتے ہیں, تو کوئی اسٹرکٹ ایکشن آپ لوگوں کے ذریعے لیا جائے تاکہ اس طریقے کی برائی دور ہونے کے لیے کچھ ایسا پہل ہو جس کو ماننا لوگوں کے لیے مجبوری بن جائے؟ ایسا کوئی پہل نہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پہل تو ہو سکتا ہے, کمیٹی بنائی جا سکتی ہے, باتیں اپیل کی جا سکتی ہیں لوگوں سے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو قوم سنتی تو ہے لیکن ماننے کو بہت زیادہ تیار نہیں ہے. جو اس کی طبیعت میں, جو اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہے وہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. اس لیے جب تک ہم اور آپ خود اس تعلق سے فکر مند ہوں کہ پوری ایسی کوئی تجویز اور ایسی کوئی کمیٹی بنائی جائے کہ جس کے اندر گاؤں کے علاقے کی یا بستی محلے کی جو بھی ہو, کہ اگر ہمارے محلے میں
یا ہماری آبادی میں اس قسم کا کوئی جہیز کا مطالبہ کرتا ہے یا بارات لے جاتا ہے یا غیر شرعی رسم میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ہم بائیکاٹ کریں یا اس کا ہم اس طریقے سے کس طریقے سے اصلاح کریں گے، اس تعلق سے تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اور ضروری ہے کہ کمیٹی بنانے والے جتنے افراد ہیں کچھ بھی ہوں سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھائیں، تب جا کر کے وہ اثر ہوگا۔ ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناصر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کی محنت ہوتی ہے، مہمان نوازی کا آپ کئی بار موقع ڈھونڈتے ہیں اور الحمدللہ ایسے جب بڑے شخصیت کے لوگوں کو اپنے وہاں بلاتے ہیں، سماج کو سدھار کے لے کے کام کر رہے ہیں، تو کیسے پلان بنا، کیا اگلا رننیتی ہوگی آپ کی جمعیت علماء کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہماری جمعیت علماء فرید آباد کئی بار یہ میٹنگیں کر چکی ہے اور ہمارے ساتھیوں نے یہ فکر بھی لی ہے، ابھی پیچھے بھی میٹنگ ہوئی تھی، اور انشاءاللہ ہم اس فکر کو لیتے رہیں گے اور یہ فکر ہماری چلتی رہے گی۔ اور رہا مسئلہ مہمان نوازی کا، یہ تو ہم اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہمیں مہمانی کرنے کا موقع ملتا ہے اور ہمارے اکابرین ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ آتے ہیں، ان کی دعاؤں سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں، تو ان کا بہت بہت شکریہ۔ دیش دنیا کی ہر لیٹسٹ خبر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل PNN کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔